محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیہات سے ایک لڑکا شہر آتا ہے کام کی تلاش میں، اور شہر پہنچ کر کے کام تلاش کر لیتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے۔ وہاں مسلم غیر مسلم سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ لڑکا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کام کرنے کے درمیان جب لڑکے کو چھٹی ملتی ہے تو لڑکا یہ سوچتا ہے کہ شکار پہ جایا جائے۔ لڑکے کو شکار کا شوق ہوتا ہے اور وہ شکار بہت شوق سے کرتا تھا۔ پھر وہ شکار پر نکل جاتا ہے اور جب نشانہ لگاتا ہے تو نشانہ جو ہے چڑیا کو لگاتا ہے، لیکن وہ کسی بچے کو جا کے لگ جاتا ہے۔ بچے کو لگ جاتا ہے، بچہ وہیں پر اسپاٹ مرڈر یعنی کہ اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان اگر ہمارے جیسا شخص ہو، ہمارے جیسے لوگ ہوں، تو پھر بس اس کو مار کر کے اور اب وہاں سے بھاگ جاتا، چونکہ معلوم ہے کہ مارنے کے بعد اس کی سزا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو پہلے کے مسلمان بھی مسلمان ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے ایمان بھر دیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کے ایمان کی جو حالت ہے وہ ہم سب اچھی طرح اس سے واقف ہے۔ بہرحال وہ لڑکا اس بچے کے بارے میں معلوم کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، یہ کون ہے، اور اس کو پہنچاتا ہے اس کے گھر تک۔ جب معلوم کرتا ہے سب کچھ تو پتہ چلتا ہے یہ ایک عیسائی کا بچہ ہے اور یہ مسلمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ اب دوسری طرف چلا گیا، جات والا، کہ یہ ایک مسلمان عیسائی کو شوٹ کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب یہ جو ہے اپنا سارا واقعہ اس کے ماں باپ کو سناتا ہے کہ میں چڑیا پہ نشانہ لگا رہا تھا، لیکن بائی مسٹیک آپ کے بچے کو لگ گیا اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ یہ ہماری چوک ہے، بھول ہے، غلطی ہے، ہم سے ہوئی ہے۔ لیکن جب اس کے رشتہ دار آتے ہیں، سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے رشتہ دار یہ کہنے لگتے ہیں میں کیسے مان لوں کہ یہ چوک ہے، یہ بھول ہے، تم بائی مسٹیک مارے ہو، تم جان بوجھ کے بھی مار سکتے ہو۔ بہرحال یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے اور یہ قاضی صاحب کے پاس یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ تم اس کو خون بہا دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خون بہا کہتے ہیں اس کو جو بچے کی جو موت ہوئی ہے اس کے بدلے میں رقم مال دینا۔ لیکن بچے کے ماں باپ نے مال لینے سے منع کر دیا، کہا نہیں، موت کے بدلے موت چاہیے، سزائے موت چاہیے، ہم کو مال نہیں چاہیے۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے خون کے بدلے خون، موت کے بدلے موت، یہ شریعت میں ہے۔ قاضی صاحب کہتے ٹھیک ہے، جمعہ کے دن اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کو سزائے موت جمعہ کے دن دی جائے گی۔ تب تک اس کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ خدا کی شان دیکھیے، جب یہ جیل میں گیا نوجوان تو اس جیل کا جیلر وہ بھی عیسائی تھا۔ اب یہ جب وہاں گیا تو ہوتا ہے نا، عام طور سے پوچھتا جیلر کیوں آئے، کیا ہوا، کیسے تمہارا، تو یہ سارا واقعہ اپنا بتاتا ہے کہ اس طرح کا ہوا، میں چڑیا کو نشانہ لگا رہا تھا لیکن وہ بچے کو لگ گیا اور بائی مسٹیک اس کی موت ہو گئی، فلاں فلاں فلاں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے اس جیلر سے کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں جس کو مجھے واپس کرنا ہے، اور اس حادثہ کے بارے میں، اس واقعات کے بارے میں، اس واقعہ کے بارے میں ہمارے گھر پہ کسی کو نہیں معلوم ہے، لہذا آپ اپنی ذمہ داری پر مجھے گھر جانے دے، میں انشاءاللہ جمعہ سے پہلے آ جاؤں گا۔ اس کے بعد
وہ سنتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیوں کر اس کو چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ اس وقت تک جواب نہیں دیتا ہے۔ پھر جب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے جانے دیجئے، میں جمعہ سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ جب یہ جیلر سنتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو بغیر اس بات کی فکر کیے ہوئے کہ یہ قتل کا مجرم ہے، اس کو سزائے موت دی جانی ہے، اس کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب سمجھیے کہ ایک قاتل کو چھوڑ رہا ہے وہ، اور اس قاتل کو جس کو سزائے موت دینی ہے، کیوں چھوڑا اس نے؟ صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان وعدہ وفا ہوتا ہے، بے وفا نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنے وعدے کی جو ہے لاج رکھتا ہے، اپنے بات سے واپس نہیں مڑتا، اپنے بات سے واپس نہیں پھرتا۔ اسی لیے اس جیلر نے اس کو چھوڑ دیا اور جانے دیا گیا۔ وہ اس کے بعد خدا کی شان دیکھیے کہ وہ جمعہ سے پہلے واپس نہیں لوٹا۔ اب معاملہ اور بگڑ گیا۔ قاضی صاحب جمعہ کے بعد اپنے جہاں پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں وہاں آئے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی آئے جن کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، سب لوگ وہاں پہ جمع ہوئے۔ پھر قاضی صاحب نے پوچھا کہ جس کو سزائے موت دینی ہے وہ کہاں ہے، مجرم کہاں ہے؟ یہ جیلر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہم سے اجازت مانگی تھی اپنے گھر جانے کے لیے، اور اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانت ہے، اس کو واپس لوٹانا ہے، اور میں نے اپنی ذمہ داری پہ اس کو جانے دیا۔ اب قاضی صاحب بولتے ہیں کہ اگر وہ سزا کے وقت سے پہلے نہیں آیا تو پھر آپ کو سزائے موت دی جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر اس کو چھوڑا ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان، اور لڑکا کے ماں باپ بھی پریشان جس کا قتل ہوا ہے۔ اب وہ لڑکا کے ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ایک تو میرے بیٹے کا قتل بھی ہو گیا، اس کے بعد اس کے عوض میں جو لوگ مارے جائیں گے وہ بھی ہمارے ہی قوم کا، بیٹا بھی میرا مرا اور سزا بھی ہمارے قوم کے لوگوں کو ملے گی۔ اب وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال وہاں پہ جتنے لوگ جمع تھے ان میں سے ایک دو کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان ادھر سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے دور سے۔ جیسے ان لوگوں کی نظر پڑی تو وہ قاضی صاحب سے کہنے لگے کہ ادھر سے کوئی نوجوان دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، لگتا ہے وہی ہے۔ پھر جب جیلر کی نظر پڑی تو چونکہ جیلر اس کو دیکھا تھا، اس سے بات کیا تھا، تو اس کا چہرہ اس کو یاد تھا۔ تو انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ ہاں وہی نوجوان ہے، آپ تھوڑی دیر رک جائے، وہ آ رہا ہے۔ پھر وہ نوجوان جیسے واپس پہنچتا ہے تو پہلے جیلر سے معافی مانگتا ہے اور اپنے لیٹ آنے کی وجہ بتاتا ہے۔ وجہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں گھر سے واپس آ رہا تھا تو بیچ میں ایک دریا ہے، اور اس دریا میں طغیانی بڑھی ہوئی تھی، یعنی کہ لہریں بہت تیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کشتی نہیں مل رہی تھی، اسی لیے مجھے آنے میں دیر ہو گیا، ورنہ میں وقت پر ہی پہنچتا۔ جب یہ لڑکے کی بات اس لڑکے کے ماں باپ سنتے ہیں جس کا قتل ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں قاضی صاحب سے کہ قاضی صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، میرا بھی فیصلہ سن لیجئے۔ اس بچے کے والدین کہتے ہیں کہ ہم نے اس نوجوان کو معاف کیا، پہلا فیصلہ تو یہ ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اس نوجوان کے وعدہ وفائی پر اور اس کی زبان سچی اور پکی ہونے پر
میں آج اس پورے مجمع کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہوں. اس کے ماں باپ دونوں نے کلمہ پڑھ لیا پورے مجمع کو گواہ بنا کر کے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنی بات کا سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اپنے وعدے میں پکا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو فرشتے کو دکھانا تھا کہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.